بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے فرمایا، اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کھلوایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں تو فَإِنِّي قریب، ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، یعنی دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، اس دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ اس ضمن میں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا اتحار ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی یہ دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اس سے مومن کا جو اتحار کہا گیا ہے، یعنی اپنی طرف مومن مسلمان آنے والی آزمائشوں، مصیبتوں، بلاؤں کو اس دعا کے ذریعے دور کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے اس کو چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ اس کی قبولیت کے لیے شریعت نے بعض وظائف، بعض اذکار، بعض جگہوں اور بعض ساعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح علماء نے، فقہاء نے، شریعت مطہرہ نے کچھ چیزوں کو مختص کیا ہے کہ اس جگہ پہ دعا کرو گے تو زیادہ قبولیت کے آثار ہیں، اس وقت کرو گے تو زیادہ قبولیت کے آثار ہیں، ان اذکار کے بعد کرو گے تو مقبولیت کے زیادہ آثار ہیں۔ یہ کچھ چیزیں شریعت مطہرہ نے ہمیں آسانی کے پیش نظر دی ہیں، جن میں ایک وقت وہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا، کہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک ساعت ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا ذکر فرمایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جمعے میں ایک ٹائم ہے، ایک ساعت ہے، ایک گھڑی ہے، جو مسلمان بندہ اس ساعت کو، اس گھڑی کو پالے، جو اس ساعت میں کھڑا ہو، نماز پڑھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اسی روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ ساعت بھی تھوڑی سی ہے، یعنی کوئی وہ بڑا ٹائم نہیں ہے، بڑی گھڑی نہیں ہے، بڑا وقت نہیں ہے۔ حضور نے ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ وہ وقت بھی مختصر سا ہے، تھوڑا سا ہے۔ اس روایت میں حضور علیہ السلام نے جمعے کی ایک ساعت کا ذکر فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت ہمیں مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک ایسی ملتی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اس وقت، جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ جمعے کے 3 وقتوں میں سے ایک وقت ہے۔ حضرت ابو امامہ نے ان 3 وقتوں کی تخصیص کر دی، ان کو الگ الگ کر دیا کہ وہ 3 وقت کون سے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک جب مؤذن اذان دے تو اس وقت جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ دوسرا، جب امام منبر پر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تیسرا وقت وہ ہے کہ جب اقامت کہی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور یہ ان 3 وقتوں میں سے کوئی ایک وقت ہے کہ جس وقت بندہ مومن دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان جب خطیب بیٹھتا ہے، ایک خطبہ پڑھ کے پھر بیٹھتا ہے، پھر دوسرے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس درمیان میں علماء نے فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ دعا کے شرائط میں سے ہے کہ ہاتھوں کو بلند کیا جائے، ہتھیلیوں کو پھیلا کر دعا کی جائے، اور پھر دعا کرنے کے بعد ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر پھیرا جائے۔ لیکن اب یہاں کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ اٹھائے جائیں گے یا نہیں؟ بعض لوگ اس میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، بعض لوگ دل میں کرتے ہیں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، دل ہی دل میں دعا کی جائے، یا زبان سے بھی اگر کر رہا ہے تو اتنا آہستہ کرے کہ صرف اس کے اپنے کانوں تک آواز آئے۔ یہ فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے
صاحبین نے جو امام ابو یوسف ہیں، امام ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے خطبوں کے درمیان دعا کرنا جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ایک روایت ان کی بھی یہی ملتی ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان دعا جائز ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ سے بھی اس ضمن میں جب پوچھا گیا تو ان کے بھی تمام جو جوابات ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ دعا جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھا کے نہ کی جائے، دل میں کی جائے۔ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے کرتا ہے تو اس کو آہستہ سے سمجھا دیا جائے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو حرج کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ کرنا ہاتھ اٹھانا یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی اٹھا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔